نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاروبار چمن اس نے سنبھالا ہے، فضا میں لالا و گل کا لہو اچھالا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جناب صدر، قیام پاکستان سے قبل ہمارے آباء و اجداد کو زندہ جلایا جاتا رہا، ہندو پلوائیوں کے ہاتھوں ٹرینوں کو کاٹا جاتا رہا۔ جب ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے آنے لگے تو ان کا قتل عام جاری تھا۔ جب ان کا قتل عام جاری ہوا تو اس سب ظلمت کے باوجود اس ملک نے وہ اجالا دیکھا، وہ کرن دیکھی، وہ کنارہ دیکھا اور وہ امید دیکھی جسے دنیا آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ بانی پاکستان نے ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر کے ایک نیا اسلامی نظام رائج کر کے گویا ثابت کر دکھایا ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جناب صدر، یوں تو پاکستان بننے سے لے کر اب تک لاکھوں کی تعداد میں ہماری کتابوں میں تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں، چاہے وہ 1947 کی آزادی کی رات کی بات ہو یا 1965 کی جنگ کی بات ہو، چاہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید کی وفاداری کی بات ہو یا فخر پاکستان کیپٹن شیر خان کے حسینی لہو کی بات ہو، جس نے انڈین آرمی کے سامنے سر نہ جھکا کر یہ ثابت کر دکھایا ہم ہیں دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ لیکن صدر علی وقار، آج میں اپنے اس کل کی مثال دینا چاہوں گا جو اے پی ایس سکول میں رونما ہوا۔ جناب صدر، دیواریں پھیلانگ کر وہ گھس جانے والا وحشی درندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھٹیا اور غلیظ ارادوں میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر صدر علی وقار، خون ظلم اب زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور اب اور نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر ایک نور آئے گا، وہ فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ صدر علی وقار انہی طریقوں کا جگر چیرتی، دشمن کو لڑکاتی، بچوں کی محافظ بن کر اپنی جان کی بازی دے کر گویا یہ للکارتی ہے ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ صدر علی وقار، یہ اجالا دیکھنا ہے تو جایا اس اے پی ایس سکول کے بچوں کی آنکھوں میں جا کر دیکھیے جن کے بھائیوں کو ان کے سامنے گولیوں سے چھلی چھلی کر دیا گیا، مگر وہ آج اسی سکول میں تعلیم حاصل کر کے گویا دشمن کو للکار رہے ہیں۔ اے ستمگرے گردش دوراں، میری للکار کی آواز سن، میرے قلم توڑو گے تو میرے الفاظ بولیں گے، میرے بازو کاٹو گے تو میرا علم بولے گا، مجھے مار بھی دو گے تو میرا لہو بولے گا۔ ہاں جناب علی، ہاں، میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جناب صدر، میرے سامنے منظر بدلتا ہے، میری نگاہ کے سامنے اسفندیار نظر آتا ہے، وہ اسفندیار جو دل میں محبت وطن لیے آگے اپنی ماں کو آخری سلام پیش کرتا ہے اور آخری سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گنتی کے چند لمحوں کے بعد اس کی ماں کی بے چینی بڑھتی ہے اور وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ادھر اسفندیار کو اپنی ماں کے بڑھتی بے چینی دکھائی دیتی ہے تو ادھر دشمن کے بڑھتے ناپاک قدم دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر ماں کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور ادھر دشمن کے ناپاک قدم بڑھتے جاتے ہیں۔ ادھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ادھر دشمن کو مٹا دینے کے جذبات اٹھتے ہیں، مگر اسفندیار یہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اسے اپنی راہ دیکھتی ماں کو بھی بلانا پڑتا ہے اور اسے اپنے باپ بہن کی پیار بھری شفقت کو بھی بلانا پڑتا ہے۔ اسفند کو یاد رہتے ہیں تو وہ وحشی درندے جو اس کے وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسفندیار کو یاد رہتے ہیں تو وہ حسینی لہو جو اس کے جسم میں لاوے کی طرح ابل رہے ہیں۔ جناب صدر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اسفندیار اللہ اکبر کہتے ہوئے تمام دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آخری دشمن کا سامنے سے مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر گولی تو کھا لیتا ہے اور کھا کر شہید تو ہو جاتا ہے، مگر اپنی آخری سانسوں میں یہ نوید سنا دیتا ہے، میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ جناب صدر، آپ نے یہ اجالا دیکھنا ہے تو جائیے بارڈر پر کے ان جوانوں کی آنکھوں میں جا کر دیکھیے جو دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اور دشمن کو یہ للکار رہے ہیں۔ تخت و تاج میں سے ہم ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شانس زمانے میں جیا کرتے ہیں۔ ارے توپ کیا ہے، ارے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں اور سب سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا سبق جب ہم ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کے لیے بھی